بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه نستغفره ونشکره ونتوسل الیہ ونتوکل علیہ نصلی ونسلم علی خیارته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات پڑھتے ہیں ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمومنات مسلمین والمسلمات اپنے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص ابو طالب ٹرسٹ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے یہ سال فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر مسلسل حسین چراغ ہدایت کے عنوان سے آپ اس 21ویں عشرے کی 8ویں مجلس سماعت فرما رہے ہیں۔ اب تک کی جو گفتگو کا محاصل نکلا وہ یہ ہے کہ ہمیں اس فرش عزا سے جو چیز حاصل کرنی ہے وہ ہے طہارت، وہ ہے پاکیزگی، کیونکہ جب تک سسٹم صحیح نہیں ہوگا، جب تک خود انجن صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک اگر اس میں اچھا تیل ڈالا جائے، اچھا آئل ڈالا جائے، اچھا پیٹرول ڈالا جائے، لیکن وہ انجن کام نہیں کرے گا۔ انجن کو جب تک نہیں دھویا جائے گا، انجن کو جب تک صاف نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ یہ موٹر اسٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا سب سے اہم چیز ہے طہارت، اور یہ ایام بہترین ایام ہے ہماری طہارت کے لیے، ہماری پاکیزگی کے لیے۔ لہذا چند چیزیں جو بتائیں تھیں وہ بہت آڈ نہیں ہیں، بہت سخت نہیں ہیں، وہ بہت آسان سی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ میں مثال دوں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے۔ مثلا اگر میں کہوں کہ مجھے کوئی بزنس کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا، تو سیدھی سی بات ہے، آپ فوراً کہیں گے مولانا اس کے لیے روکڑے کی ضرورت پڑے گی، ہے نا؟ اب جیسا بزنس کریں گے ویسا پیسہ لگائیے۔ آپ اچھا بزنس چاہتے ہیں تو کم سے کم 2-2.5 لاکھ کروڑ روپے لگائیں آپ اچھے بزنس کے لیے۔ چھوٹا موٹا تو ہو جائے گا 5-6 لاکھ روپے میں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور ہیں اور ہمارا پیسہ اور ہے. جب پیسہ ہوگا تب ہم کوئی کام کر پائیں گے, ہے نا؟ ایسے ہی تو ہے, جیسا بزنس ہوگا اسی اعتبار سے آپ کو پیسہ لگانا ہوگا, تب آپ بڑھ سکیں گے. اچھا, اس میں یقین نہیں ہے کہ بڑھ ہی پائیں یا نہ بڑھ پائیں, کیونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے وہ بڑی نازک ہے, آدمی بہت جلدی انویسٹ نہیں کر رہا ہے مسائل. خوب, مسئلہ یہ ہے کہ اگر جب آپ کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ایک الگ سے پیسے کی ضرورت ہے, اور پیسہ نہیں ہے تو بزنس اسٹارٹ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایمان سے بتائیے, اس فرش عزا پر جو آپ آئے ہیں اس میں اہل بیت کوئی الگ سے چیز چاہ رہے ہیں؟ کوئی الگ سے چیز کر کے لے کے آؤ یہاں کے اوپر, نہیں نا بھائی. سیدھی سی بات ہے, جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس ہے, آپ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے یہاں. یعنی اس بزنس میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے, اللہ سے, اہل بیت علیہ السلام سے, تو اس میں کچھ الگ کی لانے کی ضرورت نہیں ہے بزنس میں, نہیں, بلکہ وہی چیز جو آپ کے پاس ہے اسی کو ایک بار رینیو کرانا ہے, ایک بار اس کو تجدید نظر کرنی ہے, ایک بار اس کام کو انجام دینا ہے, باقی خود بخود سب سیٹ ہوتا چلا جائے گا. طہارت کے لیے ہمیں وضو کی ضرورت ہے, لہذا آلریڈی ہم کرتے ہی ہیں وضو, نماز کے لیے ہم خاص وضو کرتے ہی ہیں, تو لہٰذا جو نماز کے لیے وضو کر سکتے ہیں تو اس فرش عزا پر آنے کے لیے وضو کرنے میں کیا قباحت ہے؟ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. ایک بار آدمی کا چہرہ صاف ہو جائے گا, ہاتھ پیر دھل جائیں گے, مسح ہو کر لے گا, ذہن بھی کھل جائے گا, ہے نہیں؟ پتہ چلا کہ یہ کوئی الگ کی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ہے, بس صرف خالی تھوڑا سا خرچ کرنے کی ضرورت ہے. پتہ چلا وضو کیا ہے؟ وہ طہارت دیتا ہے. دوسری چیز کیا بیان کی تھی میں نے, ہم نے آپ کی خدمت میں, جو طہارت دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صدقہ ہے. قرآن کی آیت ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, کہ صدقے کے پیسے نہیں ہوتے, مشکل نہیں ہے, آپ کسی کو پانی پلا دیجئے کہ یہ قربتاً الی اللہ, یہ صدقہ ہو گیا. پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں صدقے میں, کہ صدقہ کا مطلب یہ ہوا کہ پیسے ہی خرچ کیے جائے, نہیں, بلکہ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے قربتاً الی اللہ کیا جائے. یعنی آپ آ رہے تھے, آپ نے دیکھا کوئی ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں, کہا سب مومنین آتے ہیں یہاں زیارت کے لیے, مومنین آتے ہیں, عزادار آتے ہیں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے, کریں کیا کریں؟ کہا سب ان ڈھیلوں کو, ان اینٹوں کو, ان پتھروں کو کنارے کر دو, کسی کے ٹھوکر نہ لگ جائے. لیکن جب آپ ہٹا رہے تھے تو آپ نے کہا قربتاً الی اللہ, یہ صدقہ ہو گیا, یہ صدقہ ہو گیا. پتہ چلا صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہے, صدقہ ہر وہ عمل کہ جس میں آپ قربتاً الی اللہ کہہ دیں وہ صدقہ کہلاتا ہے. اگر آپ قربتاً الی اللہ نہ کہیں تو بھی صدقہ نہیں ہوگا. اب نہیں پتا آپ کیا کیسے صدقہ دیا جاتا ہے, صورتحال کیا ہے. نارملی یو پی وغیرہ میں آپ دیکھیں صدقہ دینے کا جو انداز ہے وہ کیا ہے, وہ ایسے انڈا لیا, انہوں نے گھمایا, ایک مرتبہ شکر کو اتارا اور چوراہے پہ جا کے چھوڑ کے آ گئے. بات کیا نہیں کر لوں, مجھے انڈے کو اپنے محسوس کیا اور 7 مرتبہ گھما کے پیروں سے جا کر کے کہاں ڈالا ہے؟ چوراہے کے اوپر. کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کوئی اس کو نانگ جائے, کوئی اس کو پھان جائے, کوئی اس کے اوپر سے نکل جائے. یعنی جو پریشانی, بیماریاں, مشکلات ہیں, ہم تو نجات پا جائیں گے لیکن دوسرے کا بیڑا غرق کر دیں گے ہم. دیکھیے یہ ہے. اب نہیں پتا آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے, مجھے پھر کہہ رہا ہوں, مجھے علم نہیں اس کا نہیں ہے, لیکن صورتحال کیا ہے وہ اسی طرح والی ہے کہ صدقہ کیسے دیا جا رہا ہے صاحب, یہ صدقہ دیا جا رہا ہے. تو یہ تو صدقہ تو ظلم ہو گیا. یعنی آپ اپنی بنا دوسروں پہ کب کیوں جو ہے وہ ڈالے دے رہے ہیں, یہ کس کے ہاتھ سے؟ بلکہ دوسروں کے لیے صدقہ دیجئے تاکہ ان کی بلائیں دور ہوں, ان کے سبب آپ کی بھی بلائیں دور ہوں. لیکن عجیب مینٹلٹی بن گئی ہے. مینٹلٹی کیا ہے؟ ہم تو بچ جائیں, سامنے والا پھنس جائے. جبکہ اصلاً عاشورہ اس کا نام نہیں ہے. عزادار کا مطلب یہ ہے کہ ولاؤ ہم سختی جھیلیں لیکن ہمارا دوسرا عزادار بھائی اس کو سختی نہ ہو. ہاں, یہ عزادار ہے. ایثار کا جذبہ, قربانی کا جذبہ. یہ نیمبو ہری مرچیں لٹکا لینے سے کچھ نہیں ہونے والا. نہیں پتا کیا ہوتا ہے, لیکن دیکھیں لوگ نیمبو اور ہری مرچیں لٹکائے پڑیں گے, کیا ہوگا اس سے بھائی؟
سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. ویسٹ جو ہم نے یہ 10 روپے کا نیمبو اور 5 روپے کی مرچیں 15 روپے اس میں لگا دیے ہیں, اگر کسی غریب کے دے دیتے, کہتے لو بھیا 2 روٹی کھا لینا ایک کباب کے ساتھ, تو وہ زیادہ اچھا تھا. لیکن مینٹلٹی بنی ہے صحیح کہ ہاں اس سے جو ہے یہ بلائیں اتر جائیں گی, اس سے بلائیں اتر جائیں گی, اور ایسا کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا, اور ایسا کر دیں گے تو ہو جائے گا. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے عزیزوں, یہ سب ایک وہم ہے, وہم. چونکہ اہل بیت سے جب انسان ہٹ جاتا ہے تو اسی طرح کے ٹونے اور ٹوٹکے کرنے شروع کر دیتا ہے, جبکہ اہل بیت نے کوئی ایسا ٹوٹکا اور جو ہے نہیں بتایا کہ ایسا کرو تو یہ ہو جائے گا, ویسا کرو تو وہ ہو جائے گا. سیدھی سیدھی سے باتیں بیان کی ہیں کہ اگر کوئی مشکل کام آ جائے, مثلا تمہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہو, تو 7 مرتبہ جو ہے وہ آیت الکرسی دم کر کے پانی پی لو, ساری مشکل حل ہو جائے گی. آیت الکرسی قل اعوذ بالناس قل اعوذ بالفلق 7 مرتبہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لو, نظر بد ہوگی جیسے بھی اتر جائے گی. نیمبو اور انڈا اتارنے سے یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے, ہوگا کس سے؟ یہ آیتوں سے. کل ہم نے آپ کی خدمت بیان کیا تھا کہ ہم چاہیں تو بچ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. دیکھیے حسد تو ہے, یہ تو طے شدہ بات ہے. نظر بد بھی ہے. آدمی کی بعض نظریں اتنی خطرناک ہوتی ہیں, گڑ جاتی ہیں. ہاں بڑا اچھا کاروبار چل رہا ہے, لیکن کسی نے ٹوک دیا, ارے بڑا اچھا چل رہا ہے بھائی, بہت پیسے کما رہے ہو, آج کل تو بڑے نوٹ گڈیاں آ رہی ہیں, پتہ چلا ایسا ٹوکا اس نے کہ وہ پتہ چلا سب ختم ہونا شروع ہو گیا. ہے یہ, اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو لیکن کیا وہ انڈے سے ختم ہوگی اور نیمبو اور ہری مرچوں سے ختم ہوگی؟ نہیں. وہ کیسے ختم ہوگی کا طریقہ بتا رہے ہم. 7 مرتبہ 7 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو اور دم کر دو پانی کے اوپر, اس کو پی لو. 7 مرتبہ سورہ قل اعوذ بالناس قل اعوذ بالفلق کی تلاوت کرو اور اس پر اپنے دم کر لو, اس پانی پہ دم کر لو, پی لو. اس سے یہ کیا ہوگا؟ جو بھی حسد, جس طرح کا بھی کسی طرح کا بھی کوئی بھی چیز ہے, وہ سب ختم ہو جائے گا تمہارے اوپر سے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت سلام ہیں کہ جو ہماری ہدایت کے لیے آ رہے ہیں. ان چکروں میں پڑنے والا نہیں ہے, یہ سب چکر خالی خامخواہ کے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن, اپنے گھروں میں خوب تلاوت کرو قرآن کی. کسی طرح کی کوئی نحوست, کسی طرح کی کوئی مشکل, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی. لیکن میں غلط کہہ گیا ہوں شاید, نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب امتحان لے گا تو آئے گی. دوسرے کی حسد لگ جائے, دوسرے کی نظر بد لگ جائے, وہاں پہ مشکل نہیں آئے گی. ہاں یہ مشکل ہوگی, ہو سکتا ہے ہمارا اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہو کہ دیکھیں اب تک بہت دیا تھا تو یہ سبحان اللہ کرتا تھا, اب تھوڑا لے کے دیکھتے ہیں اب کیا کرتا ہے. یہ ہائے واہ مچاتا ہے, یہ اب بھی کہتا معبود تیرا شکر ہے, کل تک دے رہا تھا تب بھی تیرا شکر تھا, آج تم نے لے لیا آج بھی تیرا شکر ہے. ہاں یہ بھی ہے. کل میں نے اپنی خدمت بیان کیا تھا, کوئی اگر یہ کہے کہ ہماری اپنی زندگی میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی, تو رسول کہہ رہے ہیں یہ ملعون ترین انسان ہے. اللہ نے اس کو اس لائق ہی نہیں سمجھا کہ اس کا امتحان لیتا. یعنی پتہ چلا پریشانی بھی ایک امتحان ہے. اور ہمارے یہاں جتنے بھی اللہ سے زیادہ نزدیک لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سختی اتنا زیادہ ہوتی ہے نہیں. اب جیسے دیکھیں, جیسے رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ جو مصیبتیں ہم پر پڑی وہ کسی نبی پر نہیں پڑی ہیں. جبکہ جناب ایوب کو دیکھیں آپ, پوری زندگی بیماری میں گزر گئی, ان کی کیڑے پڑ گئے جسم میں, ہے نہیں, نبی ہیں, معصوم ہیں, حتیٰ لوگ کہنے لگے ان کے سارے کارنامے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے. یہ بھی ہوتا ہے. ہاں آدمی جب بہت مشکل میں رہتا ہے, پریشانی میں ہوتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں تمہارے کام اچھے نہیں ہیں, ہاں یہ تمہاری کالی کرتوتیں ہیں جو سامنے آ رہی. نہیں, اصلاً یہ حکم ہی دینا غلط ہے, اس لیے کہ اللہ امتحان لینا چاہتا ہے. تو پتہ چلا یہ فرش عزا کیا ہے, ہم سے کچھ الگ کی چیز نہیں چاہتا, وہی چیز چاہتا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. کا وضو تم کر سکتے ہو, کوئی مشکل نہیں ہے. گرمی کا سیزن چل رہا ہے اور چہرہ تمہارا صاف و شفاف ہو جائے گا, ہے نا. وہ تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی کہ بسم اللہ زور سے کہو گے تو پورا وجود تمہارا پاک ہو جائے گا. بسم اللہ دھیرے سے کہو گے یا نہیں کہا تم نے مثلا, تو اتنا حصہ تو پاک ہو ہی گیا ہے جہاں تم نے دھویا ہے, تم نے مسح کیا ہے نہیں. تیمم کر کے آؤ, غسل کر کے آؤ, ہیں
یہ تمام چیزیں کیوں بیان کی گئی ہیں؟ تاکہ ہمارے اندر طہارت آئے۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی پاکیزگی کے لیے وہ کیا تھی؟ وہ تھا صدقہ تھا۔ اس کے بعد جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ کہا قرآن کی تلاوت یہ خود قلوب کو پاک کرتی ہے، یہ نجاست کو دور کرتی ہے۔ اسی بھی ہم نے بیان کیا کہ نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن، اپنے گھروں کو تم تلاوت قرآن سے منور کرو۔ اگربتی اور لائٹ سے نہیں وہ یہاں منور کیا جاتا ہے نا، عجیب ہے۔ ہم لوگ یہاں دکان کھلتی ہے، نہیں پتا آپ لوگ کے کیسے ہوتا ہے نا، نارملی یو پی وغیرہ میں جیسی دکان کھلی اگربتی لی اور اگربتی انہوں نے گھمانا شروع کر دیا چل کر کے۔ اگربتی سے کوئی برکت آنے والی نہیں، اگربتی سے ہوتی تو اگربتی بیچنے والے بابرکت ہوتے، اگربتی نہ بیچ رہے ہوتے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر برکت چاہتے ہو تو شٹر کو، دکان کو، آفس کو، جو بھی تم کھول رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پروردگار تیرے ہی نام سے کھول لیں، تو ہی برکت دینے والا ہے، باقی کوئی برکت دینے والا نہیں ہے۔ یہ سلیقہ ہے مثلا۔ تو ہم کیا کریں گے کہ ہمیں جو طاہر ہونا ہے، پاک ہونا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک تو وضو ہو گیا، دوسرا کیا ہو گیا؟ دوسرا جو ہے صدقہ ہو گیا، تیسرا کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو گئی۔ گھروں میں تلاوت کرو، آفس میں بیٹھ کے تلاوت کرو، خود بھی پاک ہو، ماحول کو بھی پاک کر دو۔ کیا کہنے، یہ پاکیزگی کی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں۔ اور کہا جب تک پاکیزہ خود نہیں ہوگے اہل بیت کے پاس نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ اچھا، آپ نے اس جملے پہ غور کیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انما یرید اللہ، یعنی صرف اور صرف اور صرف اللہ کا ارادہ اہل بیت کو پاک کرنے کا ہے، بس۔ تو اب سوال آپ سے کرتے ہیں ہم، اب دیں جواب نہ دیں لیکن جواب ہم ہی دے دیں گے۔ کیا ہے سوال کا؟ یہ بتائیے انبیاء معصوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تھوڑی سی تو کیسے سے کرتے کم سے کم ایک صلوات پڑھیں محمد والے مطلب۔ انبیاء معصوم ہے کہ نہیں؟ تو وہ تو آئے نہیں اس کے اندر۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، یہ اللہ کا ارادہ صرف اور صرف اہل بیت کا ہے۔ تو انبیاء کہاں سے پاک ہو گئے یہ؟ مگر انبیاء معصوم نہیں۔ ہم کہیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ معصوم ہے۔ جناب موسیٰ معصوم نہیں ہے؟ کیوں نہیں معصوم ہے؟ خضر، ہود، صالح، یحییٰ، یہ سب کون ہے؟ معصوم نہیں مگر کہیں نہیں ہے معصوم۔ تو پھر اللہ تو صرف اور صرف کہہ رہا ہے یہی چاردہ معصوم انہیں کہ جس کو ہم نے پاک کیا، بس۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث آیت ہے جو آپ کو معلوم ہو جس میں اللہ کہہ رہا ہو ہم نے ان لوگوں کو بھی پاک کر دیا؟ جبکہ انما لے کر کے ہی آیا ہے، اللہ حصر کر دے، حصر یعنی محاصرہ کر دے۔ انما کیا ہے؟ لفظ حصر ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کے علاوہ باقی اس طرح کے پاک نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ تو کیسے مسئلہ حل کیسے ہو؟ جناب عباس آپ دیکھیں کوئی گناہ کیا انہوں نے؟ آپ بتائیں۔ جناب زینب، جناب علی اصغر، اچھا ہمارے یہاں چھوٹے بچے بھی معصومی کہے جاتے ہیں، کہے جاتے کہ نہیں کہے جاتے؟ 6 مہینے کا بچہ معصوم کہلاتا ہے، 7 مہینے کا بچہ معصوم کہلاتا ہے، 1 مہینے کا بچہ معصوم کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ہم نے صرف اور صرف اور صرف اہل بیت کو پاک کر رکھا ہے، تو باقی سب پاک کیسے ہوں گے؟ کہا تم نے توجہ نہیں کی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے صرف 14 معصومین کو پاک کیا ہے، لیکن یہ 14 معصومین آنے والوں کو پاک کرتے چلے جائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو انما یرید اللہ یعنی اللہ نے اہل بیت کو صرف پاک کیا، بس۔ باقی جو انبیاء پاک ہوئے ہیں وہ کہاں سے؟ اہل بیت نے پاک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیے ہم یہاں کے اوپر آئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے پاس آئے ہیں؟ اہل بیت کے پاس آئے ہیں۔ مگر اہل بیت جب انبیاء کو پاک کر رہے ہیں، جناب عباس کو پاک کیا، جناب زینب
تو ہمیں نہیں پاک کریں گے؟ حور کو پاک کر سکتے ہیں تو ہمیں پاک نہیں کر سکتے؟ نہیں، ہمیں پاک کر سکتے ہیں جب ہم چاہیں گے تو، یعنی ہمیں اپنے اعتبار سے طہارت حاصل کرنی ہوگی تب پاک ہو پائیں گے. اپنے اعتبار سے طہارت نہیں حاصل کر پائیں گے تو پاک نہیں ہو سکتے. یہ صورتحال ہے. اب دیکھیے کیسے پاک کیا جا رہا ہے. ایک بہت خوبصورت سی حدیث ہے جو ابھی بہرحال آئی میں ذہن میں آپ کی خدمت پیش کروں. بالخصوص جوان زیادہ جو ہے بہرحال بزرگوار تو عمل انجام دیتے ہی ہیں. میری جو گفتگو ہے وہ زیادہ تر جوانوں سے ہے. اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. سوال جناب والا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور یہ کہے کہ میں شراب پیوں، میں جوا کھیلوں، میں نامحرم کو دیکھوں، میں تمام حرام کام کروں، لیکن ہم کو اللہ عذاب نہ دے، اللہ ہمیں عذاب نہ دے، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے اس ساتھ؟ کہیں گے اچھا کرو، اللہ عذاب نہیں دے گا. بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے آپ کے پاس آئے اور جوان لڑکا اور کہے صاحب ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں، ہم خطائیں کرنا چاہتے ہیں، لغزشی کرنا چاہتے ہیں، شراب کا مزہ چکھیں، جوا کھیلیں، تمام خرافات جتنی بھی زمین کے اوپر گناہ ہیں ہم سب کو انجام دیں اور گناہ کرتے بھی چلے جائیں اور اللہ عذاب بھی نہ دے ہمیں، تو ایسی صورت میں ہم کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ عقل چرنے چلی گئی ہے تمہاری؟ تم گناہ بھی کرو گے اور تمہیں عذاب بھی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہیں؟ اب بھگا دیں گے نہیں بھگا دیں گے، ہے نا؟ اب فوراً اس کو ہٹا دیں گے، دماغ خراب ہوا ہے، پاگل ہو گیا ہے، سٹیا گیا ہے، جاؤ جا کر کے اپنا دماغ کا علاج کرو جا کر کے. کہیں ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہی تو ہے نا. لیکن عجیب بات ہے، ایک جوان آتا ہے کس کے پاس؟ مولا حسین علیہ السلام کے پاس، اور کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، سلام کیا، کہا یبن رسول اللہ میں چاہتا ہوں گناہ کرنا، خطائیں کرنا، لغزشیں کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، نامحرموں کو دیکھنا، تمام خباثات کو انجام دینا چاہتا ہوں، لیکن مولا کام ایسا کچھ بتائیے ہمیں کہ جس کی وجہ سے اللہ عذاب نہ ڈالے، اللہ عذاب نہ دے. عجیب بات ہے نا، سوال بھی عجیب ہے، لیکن جس کے در کے اوپر آیا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جیسا سائل ہے ویسے ہی جواب دینے والا بھی ہے. کوئی بھی سائل اس در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا. یہ ہمارے آپ میں کمی ہے کہ جو نہ جاننے کی بنا پر یا نہ ہونے کی بنا پر اس کو رخصت کر دیتے ہیں، لیکن یہ کریم ابن کریم کا در ہے کہ جو بھی جس طرح سے بھی آئے گا اس کو اس کا سوال بھی ملے گا، اس کو جواب بھی دیا جائے گا. صلوات کر دے محمد و آل محمد پر. ویسی سوال یا ابن رسول اللہ میں گناہ گار، خطا کار اور گناہ کرنا بھی چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ اللہ عذاب بھی نازل نہ کرے اور جہنم میں نہ جائیں. تو امام نے کہا بڑا اچھا سوال ہے بیٹا تمہارا، کوئی مشکل نہیں ہے. افعل خمس اشیاء واذنب ما شئت، 5 چیزیں انجام دے لو اور جو گناہ کرنا چاہے کرو. اللہ اکبر، ہے نا؟ عجیب ہے، کتنا کم بتا دیا ہے. ایسے نہیں بتایا کہ ایک ٹانگ کھڑے کر کے 1000 مرتبہ جو ہے انا انزلنا کی تلاوت کرو اور پھر جا کے جو گناہ کرنا چاہے کرو، کیونکہ پتا ہے کہ 1000 مرتبہ کھڑے ہو کر کے ایک ٹانگ سے کیسے کر سکتا ہے، گر جائے گا وہ. تو ایسا کوئی ٹپکل کام نہیں بتایا، 5 کام بتائے، صرف 5. یعنی اب کیا ہے، اس فرش اعضاء کے آنے کے بعد اب جو ہم یہ حدیث سنیں گے تو گناہ کرنے سے پہلے ان 5 کام کو انجام اگر دے دیتے ہیں تو گناہ کریں، تب عذاب نہیں ہوگا، تب اللہ جو ہے جہنم میں نہیں ڈالے گا. اور کام بھی بہت آسان ہے، 5 کام کل ہے نا، 5 کام کو انجام دینا ہے. اور امام خود فرما رہے افعل خمس اشیاء واذنب ما شئت،
5 کام کو انجام دو، پھر جو گناہ کرنا چاہے کرو. کوئی گناہ کی قید نہیں لگائی امام نے کہ یہ دیکھو کرنا، وہ مت کرنا، یہ کرنا یہ نہ کرنا. اچھا یہ کر دیا ہے تو ٹھیک چل جائے گا، لیکن یہ تو بالکل مت کرنا نہ. امام نے مطلق کہہ دیا افعل 5 اشیاء، 5 چیزیں انجام دو ہے. افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، جو گناہ کرنا چاہے کرو. اب آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ ہے نہیں تاکہ آدمی گناہ کرے. ہاں کس کے در پہ ہم آئے ہیں؟ حسین کے در کے اوپر آئے ہیں. امام کہتے ہیں پہلی چیز لا تأکل رزق اللہ واذنب ما شئت، یعنی رزق الہی نہ کھاؤ اور جو گناہ کرنا چاہے کرو. یہی تو کہا تھا نا، جو گناہ کرنا چاہے کرے. امام نے کہا 5 کام کو انجام دے لو. 5 کام کرنے کے بعد اب جو گناہ کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی تم کو، اللہ عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا. پہلا کام کیا بتایا مولا نے؟ مولا بتاتے ہیں کہ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ لا تاکل رزق اللہ واذنب ما شئت، رزق خدا مت کھاؤ. کون سا رزق نہیں ہے بتائیں آپ؟ کوئی ہے ایسا جو رزق نہ ہو؟ یہ خود ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رزق ہے. رزق یہ اگر ایک لمحے کے لیے ہم چھوڑ دیں گناہ کرنے کے لیے تو پھٹ پھٹا کے ختم ہو جائیں گے، ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ رزق الہی اگر نہ کھاؤ تو اب جو گناہ کرنا چاہے کرو. لیکن اب یہاں کے اوپر پاسبل ہے ایسا؟ نہیں ہے، اس لیے کہ ہر چیز رزق الہی ہے، ہر چیز رزق الہی ہے. اب رسول کے مولا سے کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ہم رزق نہیں کھائیں گے تو خود ہی مر جائیں گے، زندہ کہاں رہیں گے گناہ کرنے کے لیے. اچھا یہ کام نہیں کر سکتے، دوسرا کام انجام دو. دوسرا کیا ہے؟ کہ اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت، یعنی حکومت الہی سے نکل جاؤ اور جو گناہ کرنا چاہے کرو. یعنی جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں ولایت الہی نہ پائی جا رہی ہو، وہاں سے نکل جاؤ. اب جو گناہ کرو گے تو اللہ تم پر عذاب نہیں نازل کرے گا. تو کس مریخ کے اوپر جائیں، کس گرہ کے اوپر جائیں ہم جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو؟ کوئی ہے ایسا جو جانتے ہوں آپ کہ جہاں کے اوپر اللہ کی حکومت نہ ہو؟ کا مسئلہ یہی جتنی بھی نظام شمسی ہے یہ سب پہ اللہ کی ہی ولایت پائی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم راہ فرار نہیں کر سکتے. تو 2 کام اس کا مطلب نہیں ہوئے. پہلا کیا ہوا؟ رزق الہی مت کھاؤ، جو گناہ کرنا چاہے کرو. نہیں کر سکتے، بغیر رزق الہی کے زندہ نہیں رہیں گے. جب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو گناہ کیا کریں گے؟ دوسرا کیا ہے؟ اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت، جو یعنی اب ولایت الہی اور حکومت الہی سے نکل جاؤ، اب جو گناہ کرنا چاہے کرو. تو وہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ پھر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ یہ بھی کہاں ہوگا؟ کس زمین پہ جائیں گے، کس ہوا میں جائیں گے، کس فضا میں جائیں گے، کس گرہ پہ جائیں گے؟ کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں ولایت خدا نہ ہو. پھر امام حسین فرماتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے تیسرا کام کر لو. تیسرا کام کیا ہے؟ کہ اطلب مواضعا لیراک اللہ واذنب ما شئت، یعنی ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ دیکھنے والا نہ ہو. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علی ہے اطلب مواضعا لیراک اللہ واذنب ما شئت، یعنی ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ دیکھنے والا نہ ہو. پھر جو گناہ کرنا چاہے کرو. تو ہے کوئی ایسی جگہ ہے؟ اپنے تنظیم کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ یہ واقعہ ضرور پڑھا ہوگا کہ استاد ایک طالب علم کو بہت پسند کرتا تھا، بہت چاہتا تھا.
دوسرے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کا اعتراض ہوا کہ آپ اس کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ اس کو بہت چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے ایک امتحان لیتے ہیں، تم لوگ امتحان دو، اس میں دیکھیں کون جو ہے ہمارے زیادہ نزدیک ہے، کون ہماری بات مانتا ہے. استاد نے کہا، جو طالب علم تھے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بتائیے. کہا کل سب صبح میں جو ہے جب یہاں مدرسے آئے تو ایک چڑیا کو ذبح کر کے لے کر کے آئیں، لیکن یاد رکھیں ایک ایسی جگہ ذبح کریں کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. اب سب بچے جو ہیں وہ لیے چلے آ رہے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، چھڑیا. وہ بچہ جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے وہ زندہ ہی چڑیا لیے چلا آیا. اب سب مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھا استاد ان کو زیادہ پسند کرتے تھے، استاد ان کو زیادہ چاہتے تھے، ہم لوگ نے ساری بات مانی اور یہ تو کوئی بات ہی نہیں مانا اس نے. اب استاد نے ہر ایک سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کہاں دفن کی، تم نے کہاں ذبح کیا؟ کہا ہم نے بیت الخلاء میں. تم نے کہا ہم نے کچن میں. تم نے کہا بیڈ روم میں. تم نے کہا فلاں جگہ فلاں جگہ. کہا اچھا. سب نے جب بتا دیا تو اس کے پاس مخاطب ہوئے کہ بھیا تم کیوں نہیں لے کر کے آئے ذبح کر کے؟ کہا استاد محترم آپ کی شرط یہ تھی کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو ہم جہاں جا رہے تھے ایک دیکھنے والا تھا لہذا ہم نے ذبح ہی نہیں کیا. کہا کون دیکھ رہا تھا؟ کہا اللہ دیکھ رہا تھا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. لبیک یا حسین. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل پر. توجہ فرمائی آپ نے. جو آنے والا تھا سوال کیا تھا کہ گناہگار ہم ہیں، گناہ پر ہم کنٹینیو رہنا بھی چاہتے ہیں اور عذاب بھی نہ ہو. تو فرزند رسول نے کیا کہا؟ فل خمسہ اشیاء واذنی ما شئت، 5 کام کو انجام دے لو جو گناہ کرنا چاہے کرو. کا پہلا کیا تھا؟ کہ لا تاکل رزق اللہ واذنی ما شئت، رزق الہی مت کو، جو گناہ کرنا چاہے کرو. کہ یہ ہو نہیں سکتا. کہ ٹھیک ہے اخرج من ولایت اللہ واذنی ما شئت، ولایت اور حکومت الہی سے خارج ہو جاؤ، جو گناہ کرنا چاہے کرو. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. کہ ٹھیک ہے تیسرا کام کر لو. کہ اطلب مواضعا لیراک اللہ واذنی ما شئت، یعنی ایسی جگہ گناہ کرو جہاں اللہ دیکھنے والا نہ ہو. ہاں تو کہتا ہے کہ فرزند رسول ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. ہم غیبت کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں حسد ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. نہیں اللہ چھوڑے امام دیکھ رہا ہوتا ہے. ہر شب جمعہ ہمارے جاتے ہیں ہم لوگ کے پورے ایک ہفتے کا پورا جو ہے برنامہ پہنچتا ہے مولا کے پاس کہ کس سے حسد کیا، کس سے کینہ کیا، کس سے لڑائی کی. ہم تو سوچ رہے ہیں ہم مولانا، ہم کو پتہ ہی نہیں چل رہا اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، کیا معلوم کسی کے. تو ہمارے یہاں LCD تھوڑی لگی ہوئی ہے، لیکن امام بھی دیکھ رہے ہیں اور اللہ بھی دیکھ رہا ہے. تو پتہ چلا جناب والا 3 کام تو ہو گئے ہیں جس میں گناہ کی ابھی تک کوئی گنجائش نکل رہی ہے نہیں نکل رہی ہے. اچھا چوتھا کام کر لوں. چوتھا کام کیا ہے نا؟ چوتھا کام سننے تیار ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں پھر سنائیں آپ کو. چوتھا کام یہ ہے کہ ایک صلوات پڑھیں محمد آقا پر. اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفع عن نفسک واذنب ما شئت. جب ملک الموت تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آئیں تو تم اپنی روح قبض ہی نہ ہونے دو اور جو گناہ کرنا چاہے کرو. ہاں وہ ایک مرتبہ مولا کا منہ دیکھ کے کہتا ہے یہ کبھی کہاں ہوا ہے
جناب لقمان نے اپنے جیسے کتنے ڈیمو بنائے تھے، کتنی ڈمیاں بنائی تھیں. ملک الموت پریشان ہو گئی کہ کس کو لے کے جانا ہے. کہا ہے پروردگارا اس پہ تو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. کہا بس اس نے پوچھ اتنا کہہ دو کہ اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے. کہا اچھا کب جو ہو وہ بول دے گا. پکا اس میں کمی رہ گئی ہے. جناب لقمان نے کہا کیا کمی رہ گئی ہے؟ کہا کمی یہی رہ گئی کہ سب ساکت کھڑے ہیں، تم بول رہے ہو، چلو تم صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائی آپ نے. امام نے فرمایا کہ دیکھو جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئے، جیسے آدمی ہوتا نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی گھر گرانے کے لیے آ رہا ہے یا کچھ ایسی بات ہے، آدمی کھڑا ہو جاتا ہے، نہیں سب گرانے نہیں دیں گے ہم، لیٹ جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی تم ایسا ہی کچھ احتجاج کرو کہ ملک الموت آئے تو تمہارے پاس، لیکن تمہاری روح قبض نہ ہو پائے. اگر روح قبض ہوگی تو گناہ کی سزا ہے، لیکن جب روح ہی بھی قبض ہوگی تو گناہ کی سزا نہیں ہے. اس کا مطلب ابھی تک کیا ہوا؟ 4 باتوں میں یہ تو اندازہ ہو گیا کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر گناہ کرنا ہے تو ان 4 کے اوپر عمل کرنا ہوگا. امام نے یہی فرمایا کہ فالخمسہ اشیاء وزن ما شئت. اچھا اگر ایک بھی عمل کر لیں تب بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کریں اور عذاب نہ ہو، لیکن ابھی تک تو ایسا کوئی آپشن نظر نہیں آیا. اب ایک ہی بچتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آیا ہو بھی سکتا ہے گناہ نہیں ہو سکتا. اب مولا فرماتے ہیں کہ مولا وہ 5واں کام بتائیے. ابھی تک تو سب کچھ وفل ہو گیا ہے نا، کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے اور کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا. ابھی تک اندازہ یہی ہوا کہ ہم گناہ نہیں کر سکتے، اور نہیں کر سکتے بلکہ اگر کریں گے تو بھی عذاب بھی بھگتنا پڑے گا. اب آخری چیز رہ گئی ہے، 5ویں چیز ہے نا. ایک اس کے لیے ایک اچھی سی فیس دینا پڑے گی آپ کو. کس چیز کی؟ صلوات کی. امام فرماتے 5ویں سے کیا ہے کہ اذا ادخل مالک فی النار فلا تدخل فی النار واذنب ما شئت. یعنی جب دروغان جہنم تمہیں جہنم میں ڈال رہا ہو تو جہنم میں جاؤ ہو نہیں، اور اب جو گناہ کرنا چاہے کرو. یعنی جب دروغان جہنم کا دروغہ، بشریت بات ہے، ابھی تک روح تو نہیں بچا پائے اپنی، روح قبض ہو گئی ہے. اب ہو گئی ہے تو یہ جہاں لے جایا جائے گا کہاں؟ جہنم میں، ریسائیکل کے لیے، اس کو پاک کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے. تو کہا اب جب تم کو ڈالا جائے جہنم میں تو اب جہنم میں تم اتنی قدرت رکھو کہ جہنم میں مت جاؤ اور جو گناہ کرنا چاہے کرو. وہ کہتا ہے مولا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر دروغان جہنم پھینکے گا جہنم میں تو بچنا ناممکن ہے. بس امام نے یہی بتایا کہ اگر تم یہ 5 کام نہیں کر سکتے ہو تو حسین ابن علی کہتا ہے کہ تمہیں گناہ کرنے کا حق نہیں ہے. ہاں دیکھا آپ نے، یعنی ایک جوان کی بات کو کس طرح سے امام نے رکھا بھی اور اس کی ہدایت بھی کی. یہ ہم پاک کرنے والے ہیں. اس طرح سے پاک کیا جاتا ہے کہ دیکھو اگر تم جان بوجھ کر کے گناہ کرو اس بنا کے اوپر کہ ساقی کوثر علی ابن ابی طالب السلام ہیں اور ہم وہاں جو ہے بچ جائیں گے اور نکل جائیں گے، تو یہ ٹھیک، یہ صحیح نہیں ہے. جیسے ایک شاعر تھا، فارسی میں شعر ہے، اس کا میں مفہوم بیان کروں آپ کی خدمت میں، کہ شاعر کہتا ہے کہ تم چاہے جتنا گناہ کرو، اس لیے کہ حشر کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے. شاعر نے کیا کہا؟ مفہوم کیا ہے اس کا کہ تم چاہے جتنا گناہ کرو، چونکہ حشر کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ مولا کائنات کے ساتھ ہے، لہذا تم بچ جاؤ گے.
رات ہوئی خواب دیکھا، مولا آئے ہیں، کہہ رہے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے ہیں؟ بلکہ تم ایسے کہو کہ حشر کا معاملہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہے، لہذا جتنا ہو کم گناہ کرو تاکہ تمہارا چہرہ سرخرو رہے علی کو دیکھنے کے لیے۔ ہاں، اس طرح شعر کہو۔ یہ کہا تم نے سوچ لیا کہ تم علی علیہ السلام کے کاندھے پہ رکھ کے گناہ کرو نا، بلکہ تم گناہ اس لیے کم کرو، اس لیے نہ کرو تاکہ تم جب محشر میں مشہور ہو اور کہا جائے کہ یہ علی کا چاہنے والا ہے تو تمہاری گردن شرم سے جھک نہ جائے بلکہ اٹھ جائے کہ ہاں ہم ہی ہیں علی کے چاہنے والے۔ ہاں، لہذا یہ ہے اہل بیت علیہ السلام جو ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ ہدایت ہدایت کیسے کر رہے ہیں؟ ہدایت ایسے ہی کر رہے ہیں کہ آؤ اس فرش عزا کے اوپر، ہم پاک کریں گے تمہیں، ہم صاف کریں گے، ہم تمہیں طیب و طاہر بنائیں گے، آؤ تو تم مست ہو ہم سے۔ تم جب بھی چومتے ہو خالی اپنی دنیاوی معاملات کے لیے چومتے ہو، ہیں کہ تمہاری صحت اچھی ہو جائے، تمہاری دکان چلنے لگے، تمہارے یہاں شادی ہو جائے، لڑکی کو جاب مل جائے۔ کبھی تم نے علم پکڑ کے کہا کہ یہ مولا آپ تو باب الحوائج ہیں، ہمارے اندر اتنی محبت بھر دیجئے کہ آپ کے علاوہ کسی کی محبت ہمارے دل میں رہی نہیں۔ ہاں، لبیک یا حضرت عباس، لبیک یا حضرت عباس، لبیک یا حضرت عباس، لبیک یا حضرت لبیک عباس، یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، یا علی۔ توجہ فرمائیں، کبھی تم نے علم پکڑ کے، تابوت پکڑ کے، جالی پکڑ کے یہ دعا کی؟ بہت گناہ گار ہیں ہم آقا، بہت کثافت، غلاظت، گندگی بھری پڑی ہے ہمارے اندر، قدورتیں پنپ رہی ہیں، ایسی ہو گئی ہیں کہ جڑ پورے جسم میں پھیل چکی ہے، لیکن مولا آپ کے در سے وابستگی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ اس کو آپ نکال دیں، آپ طاہر کریں، اسے آپ پاکیزہ کریں۔ بزرگ علماء ہمارے یہی فرماتے ہیں کہ جب فرش عزا پر آؤ تو تم گناہگار ہو، خطاکار ہو، اس شرم کے ساتھ آؤ کہ ہم اس لائق نہیں تھے اس محفل کے، لیکن چونکہ لطف و کرم ہے اور ہم یہاں آئے ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، لہٰذا اس شرم کے ساتھ بیٹھو، لیکن اب اٹھو تو تمہاری شرم ختم ہو جائے اور تم یہ دعا کرو کہ پروردگارہ تو نے جو پاک کر دیا ہے لہٰذا اب اتنی اور توفیق دے کہ ہم اس پر ثابت قدم رہ سکیں۔ ثبت قلبی علی دینک، ہاں، یعنی ہمارا قلب اس پر ثابت قدم رہ سکے دین کے اوپر۔ جب تک خود تم یہ دعا نہیں کرو گے تب تک تم اپنے یعنی یہ جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، اس کو تم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کی حفاظت کے لیے تم کو خود ڈٹنا پڑے گا، تم کو خود کھڑا ہونا پڑے گا، کمر کسنی پڑے گی۔ تم اگر کمر نہیں کسو گے پھر تم گناہگار ہو جاؤ گے، پھر خطاکار ہو جاؤ گے، لیکن پھر بھی تم مایوس نہ ہو، جتنی مرتبہ تم در کے اوپر آؤ گے اتنا ہم تمہیں پاک کریں گے، اتنا ہم تمہیں صاف کریں گے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے نہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں کے اوپر اگر ہم توبہ کرنے والے ہو گئے ہم حقیر ہو گئے، ہم بالکل ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری رسوائی کو، تو ہم تمہارے جو ہے وہ برائی کو ختم کر دیں گے، بلکہ ہم تمہیں عزت دیں گے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزت و ذلت خدا دیتا ہے، کوئی دنیا نہیں دیتی۔ آؤ تو تم کم سے کم ایک بار اپنے دل میں سوچو تو، اتنی سال سے ہم نوکری کر رہے ہیں امام حسین السلام کی، اتنے سال سے ہم فرش عزا پر آ رہے ہیں، لیکن کوئی اندر بھی تبدیلی نہیں آئی ہے، کسی طرح کا امپروومنٹ نہیں ہوا ہے۔ سوچو تو کم سے کم، اتنا ذہن میں ایک بار لے کر کے آؤ، پھر دیکھو ہم تمہیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ لو، لیکن تمہارا ذہن میں آنا بہت ضروری ہے۔ جب تک تم خود ذہن میں نہیں لاؤ گے تو یہ جبر ہو جائے گا، یہ جبر ہے۔ اسلام جبر کا قائل نہیں ہے،
اسلام کیا ہے؟ الامر بین الامرین، یعنی وسط کا قائل ہے. کچھ تم آگے بڑھو، باقی ہم آگے بڑھتے ہیں. لیکن تم کھڑے رہو گے تو تم کیسے آؤ گے؟ اور آگے بڑھا تب حسین قریب ہوئے. عمر سعد وہیں کھڑا رہا، حسین قریب نہیں ہوئے. دیکھیں اس بات کو، ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، اور جب تک نہیں بڑھیں گے تب تک ہوگا نہیں کچھ ہمارا. ہم ایسی ہی مجلسیں کرتے رہیں گے، ایسے ہی آتے رہیں گے، ایسے ہی جاتے رہیں گے، اور ایک دن ایسے ہی دنیا سے چلے جائیں گے. اس وقت کہیں افسوس نہ ہو کہ یہ کاش ہمیں پلٹایا جائے. رب ارجعونی ہے نا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں کسی کے سامنے موت آتی ہے کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، اے پروردگارہ ہم کو پلٹا دے. کیوں پلٹا دے؟ لعلی عمل صالحا، تاکہ ہم عمل صالح کو انجام دے سکے. ان ترکتو، جو ہم نے چھوڑ دیا تھا. یعنی قرآن اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، متوجہ کرا رہا ہے کہ مرنے والا یہ سوچتا ہے، لہذا پہلے سے ہی سوچ لو اچھے کاموں کے بارے میں. اس ٹائم سوچو گے تو مسئلہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. ہے نہیں، مسئلہ تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اس وقت تمہاری توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت جب سامنے دیکھ لیتا ہے تو پھر موت کے بعد توبہ نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ ہے. اور قرآن نے اسی طرح متوجہ بھی کرایا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آتی ہے کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، اے پروردگار ہم کو پلٹا دے. کیوں؟ لعلی عمل صالحا، تاکہ عمل صالح کو انجام دے سکیں. تو اس ٹائم ہم خواہ خیال کریں، ہم پہلے ہی سے خیال کر لیں، اس فرش اعضا سے اٹھیں اور سوچیں آج کے بعد سے اب ہم خیر کریں گے. یہ لازمہ نہیں کہ ہم 100% ہی خیر کرتے چلے جائیں گے، نہیں، ایک خیر کو لے لیں ہم. ایک خیر، کون سا خیر؟ مثلا صلوات پڑھنا. ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. صلوات یہ خود پاکیزگی لاتی ہے. آپ کو پتہ ہے خود صلوات انسان کے اندر طہارت لے کر کے آتی ہے، پاکیزگی لے کر کے آتی ہے. بہت کیمیا چیز ہے. آپ دیکھیں کہ جو اللہ ذکر کر رہا ہے، کسی بچے نے ابو لالا مودودی سے پوچھا، پاکستان کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ تھا، اس نے مثلا وہ آئے دیکھنے کے لیے مدرسہ وغیرہ، تو پوچھا بھائی مولانا صاحب سے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، پوچھیں اس سے. تو بچے سب بہرحال مولانا وغیرہ سے کہاں پوچھتے ہیں، بالخصوص بچے تو اور نہیں پوچھتے، یا تو بڑے بھی نہیں پوچھتے ہیں. بہرحال تو بچے سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک بچہ کھڑا ہوا، کہنے لگا مولوی صاحب میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کیا ہے؟ کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. سوال سمجھے؟ مولانا صاحب اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے جہاں آدمی درحلے پہ چھوڑ دیتا ہے بڑے مسائل آ جاتے ہیں اس کے ساتھ، چاہے جتنا بڑا کیوں نہ ہو، ناک رگڑ جاتی ہے اس کی. ایک صلوات پڑھے محمد والے من پر. یہ یا علی، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے پر. آپ کو پتہ اب بہت بعضمت ہیں آپ لوگ، پتہ ہے آپ کو بہت بعضمت ہیں. اتنا علم آپ کے پاس ہے کہ اتنا علم ان کے بزرگوں کے پاس نہیں ہے. جو ہمارے کے یہاں چھوٹا چھوٹا بچہ مقابلہ کر لیتا ہے، یہ اسی در کا، اسی فرش اعضا کا کمال ہے. وگرنہ کہاں بچے مدرسے وغیرہ ہم جاتے پڑھنے کے لیے؟ جاتے کہیں نہیں جاتے. مدرسے میں کہاں پڑھتے ہیں؟ اسی فرش اعضا سے ہی وہ سیکھتے ہیں، اور جا کر کے باقاعدہ کالج میں، یونیورسٹیز وغیرہ میں باقاعدہ بحث کرتے ہیں. ہاں یہ خود ایک بہت بابرکت ہے. مولانا صاحب اللہ کیا کر رہا ہے؟ پتہ چلا اللہ کیا کر رہا ہے. مولانا صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ایک دم سے گرم. اچھا مولانا صاحب کم گرم ہوتے ہیں، احوالی زیادہ گرم ہو جاتے ہیں، دیکھ سے زیادہ چمچہ گرم.
پبلک بگڑ گئی جو ساتھ میں تھی، دماغ خراب ہو رہا ہے، کفر آمیز جملے ہیں، تمہارا دماغ صحیح نہیں ہے، اور مولانا صاحب کو کیا پتا اللہ کیا کر رہا ہے. بھائی صحیح بات ہے، مولانا صاحب کو اپنا علم نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے بارے میں کیا پتا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب دیکھیں کم سے کم ایک ایسی تو صلوات بھیجیں جس سے کچھ نیند جو ہے لوگوں کی کھل جائیں. بہرحال ایک صلوات صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. رات کافی ہو جاتی ہے، بہرحال معذرت خواہی اب انشاءاللہ معاف ضرور کر دیے گا، ہے نا، کر دیں گے نا آپ لوگ اگر زیادہ طویل تھوڑی سی گفتگو ہو جائے. اسی لیے ہم نے شروع میں کہا تھا کہ جب تھکنے لگے تو 1-2 گھنٹے پہلے بتا دیجئے گا تو ہم مجلس ختم کر دیں گے. لیکن ابھی آپ لوگوں نے کبھی بتایا ہی نہیں کہ مجلس آپ تھک گئے ہیں، اب آپ ختم کر دیجئے. بہرحال سوال کیا کہ مولوی صاحب، مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس ٹائم اللہ کیا کر رہا ہے. مولوی صاحب دماغ گھوم گیا ایک دم سے، اللہ کیا کر رہا ہے، کیا بتا اللہ کیا کر، دماغ خراب ہے تمہارا، ایسی باتیں کہیں پوچھی جاتی ہیں. جب مولوی صاحب جانے لگے تو پھر بچہ کہنے لگا مولوی صاحب مجھے پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے. اللہ اور گڑبڑ ہو گیا. چھوٹا سا بچہ، اتنے بڑے مولوی صاحب تفسیر قرآن لکھنے والے، بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے، ان کو نہیں پتا اللہ کیا کر رہا ہے، اور اس بچے کو پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں یہ سارا جتنا کمال ہے اسی در کا ہے، یاد رکھیں آپ. بچہ کھڑا ہوا کہنے مولوی صاحب مجھے پتا ہے اللہ کیا کر رہا ہے، پھر ڈانٹ پڑی اس کو، دماغ خراب ہے، کفر والے جملے بولو گے. کہا نہیں نہیں نہیں، کفر والے نہیں بولیں گے بلکہ قرآن کی آیت پڑھیں گے. آپ مولوی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے ایسے، کون سی آیت پڑھ دے گا یہ، اللہ کیا کر رہا ہے، کون سی آیت پڑھو گے. تو پہلے پوچھا ہے تم رافضی ہو کیا ہے، شیعہ نظر آتے ہو، کہنا آپ نے صحیح پکڑا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. صحیح شیعہ ہی ہوں میں، اہل بیت کا عاشق ہوں. کیا کرتا ہے اللہ بتاؤ. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہا اللہ صلوات پڑھ رہا ہے، اور اکیلا نہیں ہے، ملائکہ کو بھی شامل کر لیا ہے صلوات پڑھنے میں محمد آل محمد پر. اور یہیں تک نہیں کہا جو بھی VIP صف میں کھڑا ہو کر کے اللہ اور ملائکہ کے ساتھ سیلفی لینا چاہتا ہے وہ بھی صلوات پڑھے محمد آل محمد پر. تو اللہ کیا کر رہا ہے، اللہ صلوات پڑھ رہا ہے. کیا خوبصورت سیاحت پیش کی اس بچے نے. مولوی صاحب کا دماغ گھوم گیا ایک دم سے. جواب نہیں بنا. جواب کیسے بنتا؟ جو در اہل بیت چھوڑ دیتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. جو در اہل بیت کو پکڑے ہوتے ہیں جواب ان کے پاس ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. اب دیکھیے اس کے باوجود بھی آپ سیلفی لینا نہیں چاہتے. اللہ ملائکہ سب ہیں اس میں آپ بھی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ ایک ہی صف ہے نا سب کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. توجہ فرمائی. یعنی پتہ چلا یہ صلوات بڑی قیمتی چیز ہے. انشاءاللہ کل اس کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ یہ صلوات کیسے پاک کرتی ہے. یہ میں خود اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کروں گا، جو بھی ہے سب تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے اور بزرگوں کے اقوال ہیں جو آپ کی خدمت میں اب تک میں نے بیان کیے ہیں. اور وہ جو صلوات کا اجر کیا ہے وہ بھی آپ کو میں زیارت جامع کبیرہ کے ان جملوں کے ساتھ انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو صلوات سے طاہر کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اہل بیت نے وعدہ کیا ہے ہماری طہارت کے لیے. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جب تک کہ ہم خود نہیں چاہیں گے تب تک ہم پاک
نہیں ہو سکتے عزیزوں، اور بہترین موقع ہے یہ ہماری طہارت کا، بہترین ہے عزیزوں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت سے باب الحوائج ہیں نا، باب الحوائج مولا عباس باب الحوائج کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں، امام کاظم کو باب الحوائج کہا جاتا ہے، جناب علی اصغر کو باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اس طرح سے واسطہ دے کر کے علی اصغر کا سوال کرو، اللہ کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ باب الحوائج کون ہے؟ مولا عباس۔ اللہ، یہ کون عباس ہیں آپ کو پتا ہے نا؟ اب دیکھیں جنگ صفین میں آپ کی جو عمر تھی نا وہ بہت، یعنی جو تاریخ لکھتی ہے 15 سال 17 سال کی تھی جب آپ جنگ صفین میں گئے ہیں، مولا نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ کے چہرے کے اوپر نقاب پڑی تھی اور آپ جنگ کر رہے تھے، تو لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ علی جنگ کر رہے ہیں یا کون جنگ کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جسم سے علی نہیں لگ رہے تھے، لیکن جو فن شجاعت ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ علی ہی وار کر رہے ہیں۔ لیکن جب نقاب الٹی ہے تب سب کے چہرے کھلے کے کھلے رہ گئے اور سب کے منہ سے نکل رہا تھا عباس 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 عباس۔ آپ دیکھیں یہ عباس 15 سال یا 17 سال، اور اس میں تاریخ میں لکھا ہے کہ جو 7 لوگوں کو جو وار کیا ہے، واصل جہنم کیا ہے، وہ ہر آدمی 1,000 لوگوں پر بھاری تھا، 1,000 لوگوں پر بھاری تھا، اور اس کا باپ 10,000 کے اوپر بھاری تھا، جس کے باپ کو یہ مارا ہے آپ نے۔ یہ شجاعت تھی عباس کی۔ ہاں اب دیکھیں اتنی عظمت ہے عباس علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ائمہ معصومین نے جو زیارت نقل کی ہے، یا وہ زیارت مولا عباس کے لیے ہے یا وہ زیارت جناب معصوم قم کے لیے ہے۔ دو معصوم، امام صادق علیہ السلام نے مولا عباس کے لیے، امام رضا علیہ السلام نے معصوم قم کے لیے زیارت کو بیان کیا ہے۔ یہ دو معصوم نے ان کے لیے بیان کیا۔ آپ سوچیں جو مولا عباس کے لیے زیارت کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ کیا ہے؟ صلی اللہ، اللہ سلام کر رہا ہے، وہ ملائکۃ المقربین، اور ملائکہ مقربین سلام کر رہے ہیں، کس کے اوپر؟ عباس کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یعنی عباس کون ہے؟ جس پر اللہ سلام کرے، جس کے اوپر ملائکہ مقربین سلام کرے، اور کئی مرتبہ زیارت میں ہے، کئی مرتبہ کا 2 مرتبہ، ایک صبح میں سلام ہوتا ہے اور ایک شام کو سلام ہوتا ہے اس عباس کے اوپر۔ اور پھر اسی جملوں میں ہے، اسی زیارت میں ہے کہ جس نے آپ کو قتل کیا اس پر لعنت ہو، اور جو آپ اور آپ کے درمیان، یعنی آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا اس پر لعنت ہو اللہ کی۔ اس کے ابھی معصوم فرماتے ہیں جس نے آپ کی معرفت حاصل نہیں کی اس پر لعنت ہو، اور جس نے آپ کے فضائل و کمالات کو ہلکا جانا اس پر لعنت ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے عباس۔ یعنی یہاں کسی نے تھوڑا سا ہلکا جان لیا، مولا کے فضائل و کمالات کو ہلکا شمار کر لیا تو لعنت ہوگی اس پر اللہ کی۔ یہ ہے عباس عزیز۔ آپ سوچیں کتنا عظیم ہستی ہے یہ۔ یہی وجہ ہے جب کربلا میں آئے ہیں نا تو فوج اشکیا کانپ رہی تھی کہ عباس ہے تو اب جیتنا ہمارا مشکل ہے، اس لیے کہ عباس کے وہ جوہر، وہ تیور سب دیکھ چکے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شام کا وقت ہے، مولا عباس تلایا پھر رہے ہیں، چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، زہیر قین پاس آتے ہیں مولا عباس کے پاس اور کہا عباس کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا معائنہ کر رہا ہوں لشکر کا۔ کہا آپ کو پتا ہے آپ کے بابا نے آپ کو کس لیے
اس دنیا میں لے کر کے آئے ہیں آپ، کیا وجہ ہے؟ ایک مرتبہ شیر خدا کے شیر کو جلال آیا، ہنگڑائی لی، تسمے ٹوٹ گئے، اور ایک مرتبہ شیر کہتا ہے کہ زہر قین جب صبح نمودار ہوگی تو عباس کے جوہر کو دیکھنا۔ اللہ اکبر، ہے عباس ہے۔ علی اکبر سے کہتے ہیں علی اکبر فوج کے 4 حصے کیے جائیں گے، 2 حصوں پر عباس لڑے گا، ایک حصے پہ اکبر تم اور باقی اصحاب حسین لڑیں گے، اور تم سے روک کے رکھنا جب ہم یہ 2 فوجوں کو ختم کر لیں گے تو ہم پھر تمہاری طرف آ کر کے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیں گے، فتح ہماری ہوگی اکبر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا یہ عباس کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو صرف فتح کی سوچ رہے ہیں۔ لیکن عزیزوں ایمان سے بتائیے کہ جب نصب کیے گئے ہیں خیام کو تو مولا کے پاس جب کچھ لوگ آئے کہا حسین اس خیمے کو اٹھا لیں، لیکن عباس نے تلوار سے ایک لکیر کھینچ کے بتایا کہ دیکھو اگر اس پار آ گئے تو تم زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ جیسے ہی حسین کو خبر ملی کہ شیر کو جلال آ گیا، حسین پاس آ کے عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے بھیا عباس ہم یہاں لڑنے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم دیکھیں اتنا شجاع، اتنا بہادر۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ یزیدی لشکر طرف بھیجا کس لیے؟ عباس کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ ایک شب کی مہلت چاہیے۔ ارے مولا کسی کو دوسرے کو بھیج دیجئے، یہ آپ کی سپاہ کا علمدار ہے، کمانڈر ہے، اس کا وقار ہے، عظمت ہے۔ کہا نہیں میں بتانا یہی چاہتا ہوں تاکہ عباس کو سمجھ میں آ جائے ہم یہاں جنگ نہیں کرنے آئے۔ اللہ اکبر۔ عباس کو بھیجا گیا، جاؤ عباس ایک شب کی مہلت لے لو۔ عباس آتے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، میرا آقا ایک شب کی مہلت لیتا ہے۔ اجکمل اللہ، اجکمل اللہ۔ عزیزو ایک شب کی مہلت مل گئی۔ عزیز روایت میں ہے صبح سے اس کے بعد پھر شہداء کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عباس بار بار آتے ہیں اپنے آقا کے پاس، لیکن آپ کو پتا ہے نا ماں کی تربیت کیسی ہے۔ کہا دیکھو عباس کبھی بھی آقا سے کوئی بات مت کرنا، تم غلام ہو، وہ آقا۔ عباس کو ہمت نہیں ہے، عباس بار بار تو آتے ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ آقا خدمت میں آ رہے ہیں بار بار، لیکن آقا سمجھ نہیں رہے ہیں کیوں آ رہا ہے عباس۔ ایک مرتبہ دیکھا عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حسین نے پوچھا اے بھیا عباس آخر رو کیوں رہے ہو؟ ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گئے قدموں میں، کہتے ہیں آقا ارے ابھی میں لاشوں پہ لاشیں لا رہا ہوں، اے آقا مجھے کب اجازت ملے گی؟ ہاں بس عزیزو سنیں گے نا، سنیں گے عزیزو۔ قاسم کی جب لاش آئی، قاسم کی لاش آئی، عباس موجود تھے، قاسم کی لاش کو دیکھا، سب بیویوں نے عباس کے چہرے کو دیکھا، سب کو ڈھارس ہو گئی، عباس موجود ہے۔ حبیب کا لاشا آیا، زہر قین کا لاشا آیا، سب نے عباس کی صورت دیکھی، عباس موجود ہے۔ حسین کہتے ہیں اے بھیا عباس میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تمہیں نہیں پتا ہے کہ زینب کو کتنا بھروسہ ہے چادر پر۔ زینب نے سب سے کہہ رکھا ہے جب تک میرا بھائی عباس زندہ ہے میری چادر محفوظ ہے۔ اجکمل اللہ، اجکمل اللہ۔ عزیزو عباس ہاتھ جوڑ کھڑے، آقا مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اے بھیا، اے بھیا، ارے تم تو ہمارے لشکر کے علمدار ہو، یعنی بتانا یہ ہے اے بھیا اگر تم مر گئے تو یہ آنکھیں جو سوتی تھی پھر سو نہ سکے گی، اور وہ آنکھیں جو تمہارے خوف میں جگتی ہیں یہ سو جائے گی۔
حج کمل اللہ عزیزو، لیکن عباس ہے کہ ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ آلتش کی صدا بلند ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے سوکھی ہوئی مشق لیے چلے آ رہے ہیں، بچوں کے جسم کانپ رہے ہیں، بچوں کے پیر لغزش کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، اے عباس اگر جانا ہے تو ان کے لیے سبیل کر دو، پانی کی سبیل کر دو۔ ہاں عزیزو، ننھے بچے عباس کے ارد گرد چلنے لگے، واہ عباس واہ شانہ، اے عباس ہائے پیار، ہائے عباس ہائے پیار۔ آپ لوگ سوچے عباس پہ کیا گزری ہوگی؟ ارے اس میں سے ایک 4 سالہ بچی سکینہ چچا کے دعوے سے بیٹھ گئی، اے چچا پیاس نے ہمارے کلیجے کو بھون دیا، چچا پیاس نے ہمارے کلیجے کو بھون دیا ہے، اے چچا اب چلنے کی سکت نہیں رہ گئی چچا۔ اے چچا کچھ بچے ایسے ہیں کہ بوڑھی اماں جب کھڑا کرنا چاہتی ہے تو کھڑے نہیں ہو پاتے، ارے وہ ایسے جیسے کپڑا چھوڑو گر جاتا ہے، ارے بچوں کی حالت ایسی ہو گئی۔ اجکمل اللہ عزیزو، مولا عباس کہتے اچھا میں جا رہا ہوں، پانی لے کے آتا ہوں۔ آپ سوچو عباس جیسا وفادار، سکینہ جیسی بھتیجی، جب جیسے ہی مشق لیا، ایک مرتبہ بچوں سے مسکرا کے مخاطب ہو کے کہتی ہے، بچوں میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے، آؤ مل کر کے دعا کریں۔ اجکمل اللہ، جیسے ہی مولا عباس گھوڑے پر سوار ہو کے چلنے لگے، ایک مرتبہ آہٹ محسوس کی کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے۔ جب پلٹ کے دیکھا آقا ہیں، کمر پکڑے ہوئے ہیں، دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، کہتے ہیں مہلن مہلا یا عباس، اے عباس ذرا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چلو۔ عزیزوں آپ کو پتا ہے نا، جتنے بھی شہید آئے ہیں سب مل کے گئے ہیں، سب آخری رخصت ہو کے گئے ہیں، لیکن ایک علی اکبر تھے جنہوں نے آخری رخصت دوبارہ سے لی ہے، لیکن ایک عباس ہے کہ جو رخصت نہیں ہوئے زینب سے، حسین سے رخصت نہیں ہوئے، لیکن حسین سمجھ رہے ہیں اب عباس واپس آنے والے نہیں ہیں۔ عباس نے گھوڑے کو روک دیا، آپ ادھرے آقا کے خدمت میں حاضر ہوئے، ہاتھوں کو جوڑا، کہا آقا ارے ہم پانی لے کے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں تم پانی لے کے آ رہے ہو، لیکن ایک وصیت ہے میں کرنا، اس پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا آقا کیا وصیت ہے؟ کہا بھیا اے بھیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے بازو کے بوسے لے لیں۔ عباس نے بازو بڑھا دیے، حسین نے بوسے لینا شروع کر دیے۔ عباس سڑک پہ کہتے ہیں اے آقا خیر تو ہے، کیا عباس کے بازو کٹ جائیں گے؟ اجکمل اللہ عزیزو، حسین روتے جاتے ہیں، بوسے لیے۔ ایک مرتبہ عباس نے سر کو جھکا کے کہا اے بھیا اے آقا مجھے بھی ایک وصیت پہ عمل کرنا ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ جب بابا جا رہے تھے نا تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ عباس جب تم جاؤ گے پانی لینے کے لیے تو تم میری طرف سے ایک وصیت انجام دینا۔ میں نے پوچھا تھا بابا کیا ہے؟ کہا میرے حسین کے گلو کو بوسے لے لینا، سینے کے بوسے لے لینا، پیشانی کے بوسے لے لینا۔ اے آقا میں چاہتا ہوں آپ کے گلو کے بوسے لینا۔ روایت کہتی ہے فَبَكَاهَا بُكَاءً شَدِيدًا، ارے دونوں لوگ کس کس کے گریہ کر رہے تھے۔ زینب در خیمہ پر آ گئی، اے بھیا خیر تو ہے، عباس پانی لینے جا رہا ہے، مرنے تو نہیں جا رہا۔
حجکمن اللہ، حجکمن اللہ۔ ہاں عزیزو، عباس سوار ہوئے، عباس پانی لینے کے لیے گئے۔ عزیز روایت میں ہے کہ گھوڑے کو پانی میں ڈال دیا، مشک بھر کر کے چلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ کچھ جو بچے تھے نا وہ کھڑے ہوئے در خیمہ پر دیکھ رہے تھے، دور سے علم آتا نظر آ رہا تھا۔ بچے در خیمہ پر کھڑے تھے، سکینہ دلاسا دے رہی تھی، بچوں میرا چچا پانی لے کر کے آ رہا ہے، بچوں تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑی دیر میں ارے تم سے رہا ہو جاؤ گے۔ حجکمن اللہ، حجکمن اللہ۔ ایک مرتبہ ننھی نگاہیں علم پر گئی، دیکھا کیا؟ ایک مرتبہ علم میں ایک حرکت سی ہوئی، ایک مرتبہ علم دکھا گئی۔ ننھی سی سکینہ کہتی ہے، اے بچوں کوسے کو زمین پر رکھ دو، اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ میں نے سنا ہے بابا سے کہ ننھے بچے اگر کسی کے لیے دعا کرتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی۔ سکینہ نے ہاتھ اٹھائے، ننھے بچوں نے ہاتھ اٹھائے، کہا میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ ایک مرتبہ پیاری سی بچی نے کہا، اے پروردگارا ہم سب بہت پیاسے ہیں، اگر پانی نہ ملا تو ہم سب پیاس سے باہر ہو جائیں گے۔ ادھر بچوں نے آمین کہی، ادھر جیسے ہی آمین کہی دوبارہ سے علم دکھنے لگا۔ ایک مرتبہ پھر جو آج ٹوٹی ہوئی تھی واپس آ گئی۔ پھر سکینہ کہتی، بچوں دیکھو میں نے کہا تھا نا میرا باپ اور میرا چچا پانی لے کے ضرور آئے گا، وہ دیکھو اب علم قریب آ گیا۔ عزیزوں، پر جیسے ہی سکینہ نے کہا تھا، ایک مرتبہ پھر علم نیچے جھکا تو دوبارہ سے نہیں اٹھا، بچی تڑپ گئی۔ کہا ارے دعا کرو، ارے پروردگار ہمیں پانی نہیں چاہیے، مجھے میرے امو چاہیے، مجھے میرے چچا چاہیے۔ اے پروردگار سکینہ پیاسی رہ سکتی ہے، امو کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ادھر سکینہ دعا کر رہی تھی، ادھر حسین پہنچے کس کے جنازے پر؟ عباس کے جنازے پر۔ عزیزو، عباس زمین پر منہ کے بل پڑے تھے نا۔ منہ کے بل کیوں پڑے تھے آپ کو پتا ہے نا؟ عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ جو بھی شہید گھوڑے سے زمین پر آتا تھا وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ لیتا تھا، لیکن وہ آیا عباس، ارے جب سوزین سے زمین پر چلے تو ہاتھ نہ تھا جو سہارا دیتے، منہ کے بل زمین پر آ کے گرے۔ حجکمن اللہ، امام پہنچ گئے، سرحانے پہنچ گئے۔ ایک مرد ہوا سر کو اپنے زانوں پہ رکھے مولا فرماتے ہیں، عباس آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ کرتے عباس، آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ حسین کہتے، بھیا حسین غریب ہو گیا۔ ارے جیسے ہی غربت کی آواز سنی عباس نے آنکھیں کھول دی، کہا آقا آپ آ گئے۔ آقا ہے۔ ایک مرتبہ عباس چاہتے ہیں کہ آقا کے زانوں سے اپنا سر ہٹا لے۔ عباس کا سر پاش ہے، زخم سے خون جاری ہے، اپنا سر ہٹانا چاہا۔ حسین نے کہا عباس کہ اپنے بھیا کے زانوں پر یہ سر نہ رکھو گے۔ کہا آقا ارے میں اس وقت کی فکر کر رہا ہوں کہ جب زین سے زمین پر آئیں گے تو کون ہوگا جو
आपने सालों पर रखे। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। हाँ, अब्बास का सर रखा, एक मरतबा आके खोल के कहते आका, आका बहुत शर्मिंदा हूँ आका, मेरे हाथ नहीं है आका, मैं आपको सहमत ना देता आका। अरे मेरे एक आंख में तीर पे अवश्य है, एक आंख में खून लगा है। ए आका, मैंने सुना था जब मैं इस दुनिया में आया था तो मैंने आपकी ज़ियारत की थी। ए आका, मैं चाहता हूँ कि जब इस दुनिया से जाओ तो भी आपकी ज़ियारत करूँ। हुसैन कहते हैं तो क्यों ज़ियारत कर लो अब्बास, मैं तुम्हारे सामने तो हूँ। कहा आका, मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, आँख में तीर लगा है, खून है, मैं साफ नहीं कर सकता। आका, बस इतनी ज़हमत कर दीजिएगा कि ये जो आँख में खून है ना उसे साफ कर दीजिए। हुसैन ने हाथ का खून साफ किया। एक मरतबा अब्बास ने चेहरे हुसैन को देखा, चेहरा मुरझाया हुआ है। कहा आका, चेहरा क्यों मुरझाया है? कहा अब्बास, अब्बास, जब मैं तुम्हारे शाने उठा रहा था ना तो किसी मलून ने कहा था यब्न ज़हरा, अब तुम्हारे पास कौन है? हे भैया अब्बास, अरे तुम अभी शहीद भी रहो, अरे तुम अभी जिंदा हो। लेकिन जुर्रत इतनी हो गई कि हुसैन को अरे तेरी माँ का नाम लेकर के ये नजीस अफराद बुला रहे हैं। अब्बास, अब्बास कह रही अपना ज़हरा, अपना ज़हरा, ए ज़हरा के फर्जन, अब तुम्हारे पास कौन है? अब्बास, इनका तारा ज़हरी, अब्बास हमारी कमर टूट गई है। का कोई वसीयत है ना? कहा आका वसीयत है। क्या वसीयत है? का वसीयत ये है कि हमारी लाश जो है ना वो खेमे मत ले जाइएगा। क्यों अब्बास? का मुझे सकीना से शर्म आएगी, मैंने वादा खिलाफी की है। कहा अच्छा अब्बास, कहा अच्छा ठीक है, आलम लेके जाते हैं हम। अली हुसैन कहते हैं ए भैया, भैया मेरी भी एक वसीयत है। तुमने कभी हमको भाई नहीं कहा, तुमने कभी भाई नहीं कहा, तुमने हमेशा आका कहा, सैयद कहा, सरदार कहा। मुझे दिल में तमन्ना है ए मेरे भाई, मुझे एक बार भाई कह दो। आंखों से आंसू जारी हो गए अब्बास के। अब्बास कहते हैं ए आका, मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया है कि तुम कभी हुसैन को अपना भाई नहीं कहोगे, हमेशा आका कहोगे। हुसैन कहते हैं अच्छा, मैं इमाम वक्त होकर के मैं तुम्हें हुक्म करता हूँ कि हुसैन को एक बार भाई कह दो। अदीजा कहती है कि इधर अब्बास के लबों से निकला भैया, उधर हुसैन ने अपनी आंखों में अब्बास को समेट लिया। रूह कब्र से हुसैन से निकल गई। खैमे में हुसैन वारिद हुए, अलम है अब्बास नहीं है। बस आखिरी जुमले अजीजों, आखिरी जुमले हैं, आखिरी जुमले अजीजों। आपको जनाब जनाब ज़हरा को पुरसा देना है ना, इसलिए कि ज़हरा फरमाती है मेरा बेटा है, वलदी अब्बास, अब्बास मेरा बेटा है। हाँ आप बताए जब ये अलम पहुंचा है ना खेमे में तो एक मरतबा नन्हे बच्चे जो पास खड़े थे अलम के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए। सकीना ने अलम को अपने आगोश में ले लिया, चूमना शुरू कर दिया। ए चाचा पानी नहीं चाहिए, ए चाचा प्यासी रह सकती है सकीना, लेकिन चाचा आपके बगैर सकीना प्यार नहीं रह सकती। ए चाचा आप आ जाइए।
سیالم الذین لیے چار سمت گھومے